مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں، آج کل مسلم لیگ نون سے ناراض نظر آتے ہیں اور پاکستان میں میڈیا میں انہیں اس وقت پچھلے 2 دن سے جب سے انہوں نے اپنی ہی قیادت کے اوپر کچھ سنگین الزامات لگائے ہیں تو ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ہم ان سے یہ الزامات انہوں نے کیوں لگائے، کیوں ان کو نوبت پیش آئی کہ اب جا کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف یہ باتیں کی، کیا ان کے پیچھے کوئی ہے یا پھر یہ جو باتیں ہوئی ہیں سب ان کے سامنے ہوئی ہیں؟ میں تو 20 ایئر سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، پاکستان سے ہی، اور ادھر میں 5 سال سے ان کے ساتھ ان کا ترجمان ہوں اور ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور وہاں پہ آپ نے نون لیگ کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی؟ پاکستان مدینہ سیدہ گجرات سے میرا تعلق ہے۔ ادھر نون لیگ کا کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے ادھر کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے ادھر سادات کے مدینہ سیدہ، معین الدین پور سیدہ، جمال پور سیدہ میں آلموسٹ ابھی 20,000 ووٹ ہیں اور ہم ان کو ڈلواتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم پارٹی اپنی قیادت کو ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اور پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ کب شفٹ ہوئے آپ؟ میں 1992 میں آیا تھا۔ برطانیہ میں نون لیگ جو یو کے باڈی ہے اس کو کب آپ نے جوائن کیا؟ 5 سال ہوئے کیے کہ اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب پہلے ہی ادھر سے پاکستان سے بھی آؤٹ تھے، تو میں نے جب ناصر بٹ صاحب کو جوائن کروایا، زبیر گل صاحب کے پاس لے کے گئے تو ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا، تو انہوں نے آفر دی کہ آپ مان جائیں، تو میں نے کہا جی مجھے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بٹ صاحب کو آپ بنا لیں، تو ان کو بڑی مشکل سے ادھر سے وائس پریزیڈنٹ بنوا کے میں اور ملک عمر صاحب اٹھے تھے۔ تو اس کے بعد پھر بٹ صاحب نے بولا جی کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو ترجمان بنانا چاہتے ہیں، میری میاں صاحب سے بات ہو گیا، تو یہ مجھے لے کے گئے، میاں صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا جی کہ آپ کو ہم نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور آپ ہمارے آج سے ترجمان ہیں، اور بٹ صاحب نے مجھے بنوایا تھا۔ بٹ صاحب پہ اور زبیر گل صاحب پہ بھی آئیں گے، بٹ ابھی جیسا کہ میاں صاحب کے گھر کے باہر کافی دفعہ مظاہرے ہوتے ہیں اور صحافی برادران بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو کئی بار آپ کو دیکھا ہے آپ مسلم لیگ نون کے ہی کیمپ میں نظر آئے، اگر 1 ویک پہلے تک بھی دیکھا جائے تو آپ میاں صاحب سے ملنے جاتے تھے، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ اتنا اچھا تعلق 20 سال سے آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں اور اچانک سے ہی آپ نے اتنا بڑا پنڈورا باکس کھول دیا کہ اب آپ کو ہر چینل آپ کو اپروچ کر رہا ہے اور جو الزامات آپ نے لگائے ان کی نوعیت بھی بہت سنگین ہے، تو یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ ابھی جو پارٹی ہم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی نا، وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہمیں لے کے جانا چاہتے تھے، جو 8 جولائی سے میٹر شروع ہوا، تو میں نے سوچا شاید میاں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے بتایا میری بیٹی بھی جیل کے اندر، عمران خان نے ہمیں پریزن میں بھی ڈلوایا، تو بڑے وہ اینگری دکھائی دیتے عمران خان سے، تو میں نے کہا چلیں وقتی غصہ ہے نکل جائے گا، پولیٹیکلی ایسا ہوتا رہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ جب میٹنگز ہوتی گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو دوسری طرف جا رہے ہیں، تو جیسے ہی ارشد شریف کا مرڈر ہوا تو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کام ادھر سے ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے دوسری بھی جتنی بھی انٹرویو ہیں ان میں بتایا ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے مجھ سے بھی بولا کہ آپ شوٹر دیں، عمران خان کا مرڈر کرنا ہے، تو اس حوالے سے پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو کام بالکل ہی اور طرف جا رہا ہے، تو ہم کس چیز کے ترجمان ہیں، یہ تو پارٹی ہمیں اور طرح یوز کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے میں نے پھر بیک سٹیپ لیا۔ شاہ صاحب، نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے پاس بہت سے لوگ ہیں جو ان کے لیے کوئی بھی اہم کام کر سکتے ہیں، تو آپ سے ہی کیوں کہا گیا، اور کیا میاں صاحب نے ڈائریکٹلی آپ کو بولا تھا کہ آپ ان کو ایک شوٹر پرووائڈ کریں جو عمران خان کو مبینہ طور پہ قتل کرے گا؟ جی بالکل، ایک نہیں 2 شوٹروں نے بولا تھا، وہ بھی ناصر بٹ صاحب نے انٹروڈیوس کرایا کہ شاہ صاحب گجرات میں بڑے مضبوط ہیں اور پچھلے 20 سال سے خدمات حاصل کر رہے ہیں ہم ان سے۔ دوسرا، ہر پروٹیسٹ میں وہ جب آپ جاتے ہیں جمائمہ کے گھر کے باہر بھی، تو میاں صاحب سب کو شاباش دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں سب کو، اور وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے جس پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ہم پارٹی کے لیے اتنا ٹائم نکال رہے ہیں، صبح سے شام تک پروٹیسٹ میں شامل رہتے ہیں، کون کتنے آدمی لے کر آتا ہے، پورا انہوں نے ایک رجسٹر جس پر میرا بھی نام لکھا ہوا ہے ایز اے ترجمان کہ یہ بھی آدمی لا رہا ہے اور پارٹی کی خدمات کر رہا ہے۔ اتنا عرصہ آپ رجسٹر کے اوپر رہے، اتنا عرصہ میاں صاحب کے لیے آپ جمائمہ کے گھر کے باہر بھی جاتے رہے اور بہت سی لڑائیاں آپ نے مول لی، تو پھر اچانک سے میاں صاحب کو اپنے خلاف کیوں کرتے؟ نہیں، میاں صاحب میرے خلاف تو میں نے ان کو نہیں کیا، بیسیکلی جو ریالٹی ہے میں نے وہ بتائی ہے کہ حقیقت میں جب اندر آفس کے کیا ہوتا ہے اور باہر کیا ہوتا ہے، اندر کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ساری، باہر عوام کے سامنے کوئی اور چیئر ہے، تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو
جتنے بھی آپ جیسے صحافی ہیں جو بھی سچ پہ بولے گا یہ تو اس کو مروا دیا کریں گے، اور جو بھی جیسے عمران خان کے مرڈر کے لیے اس پر بھی حملہ کروا دیا، مجھ سے شوٹر مانگے، تو یہ تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے پھر سٹیپ لیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو ناصر بٹ نے میاں صاحب کے دفتر کے اندر جانے سے روک دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو کر آپ نے پی ٹی آئی والوں کو کانٹیکٹ کیا اور اس کے بعد سے آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں، ورنہ اگر یہ الزامات سچے ہوتے تو آپ پہلے دن سے ہی ارشد شریف کے شاید مرنے سے پہلے ہی آپ یہ باتیں بتا دیتے۔ سارا میڈیا جانتا ہے کہ مجھے آج تک کسی نے بھی سٹاپ نہیں کیا۔ جب شہباز شریف صاحب لاسٹ ٹائم آئے تھے، مجھے بٹ صاحب نے انوائٹ کیا، آئے مریم صاحب سے اور میاں صاحب سے بھی ملاقات۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا بچوں کو چھوڑنے کی، جب میں اس کے سامنے پہنچا آفس کے تو شہباز شریف صاحب اندر سے نکل آئے تھے، ان کے ساتھ پولیس بھی تھی، میں نے ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا، آگے کیا، ان کے ساتھ ہیلو کی۔ اس کے بعد بٹ صاحب نے بولا کہ شاہ صاحب آپ نے جانا نہیں، آپ اندر آ رہے ہیں، 1 منٹ دے دیں کیونکہ یہ پولیس چلی جائے، تو میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے بعد میرے بیٹے کی کال آ گئی تو اس نے بولا میں آج اسکول سے جلدی باہر نکل آیا ہوں، تو کوثر کاظمی جو سما کیا وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ ادھر کھڑے ہیں، تو میں نے کہا یار وہ بیٹے کی کال آ گیا، تو میں نے وہ میاں صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو ملنا تھا، تو بٹ صاحب نے بولا 1 منٹ، وہ کہتا ہے شاہ صاحب آپ جائیں بیٹے کو اٹھائیں، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں پھر ادھر سے گاڑی نکالی تو ادھر جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنا پاکستان مسلم نون کے اکرام صاحب اور عمران صاحب وہ بھاگتے ہوئے شاہ صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار وہ بیٹے کی کال آ گئی ہے، تو کوثر صاحب نے بولا کہ آپ اپنے بیٹے کو پک کریں، کہتے ہیں اچھا، میں کہا یار وہ باہر کھڑا ہے تو دور ہے، تو پھر مجھے ادھر سے 1 گھنٹہ لگ گیا، تو وہ پیچھے سے مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب ادھر چلے گئے، تو بٹ صاحب نے بولا کہ آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بیٹے کو پک کرنے آیا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم چلیں گے۔ جب سے مریم نواز برطانیہ آئی ہیں اور شہباز شریف بھی برطانیہ آئے، تو کیا آپ کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے اب تک جب سے وہ برطانیہ کے اندر ہیں، یا پھر شہباز شریف سے آپ کی کوئی 1 to 1 ملاقات ہوئی؟ میری ان سے 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں اپنے کام میں بزی، میں نے کہا میں آتا ہوں، اور میری ملاقات بیسیکلی ان سے نہیں ہوئی۔ اس وقت آپ نے 2 الزامات لگائے ہیں، ایک الزام یہ کہ آپ سے شوٹر مانگا گیا جس نے عمران خان کو قتل کرنا تھا مبینہ طور پہ، اور دوسرا الزام جو آپ کا ہے کہ جو ارشد شریف شہید ہوئے ان کو بھی میاں صاحب کے کہنے پہ ہی شہید کیا گیا، اور ناصر بٹ اس وقت ان 2 لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے جو ارشد شریف کے ساتھ تھے آخری ٹائم پر، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بٹ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ رابطے ہوں، بٹ صاحب نے بولا جی کہ ہم نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ 12 اکتوبر کو ناصر بٹ صاحب میرے پاس آئے، مجھے ملے، انہوں نے بولا کہ مریم نواز اور شہباز شریف اور ان کا بڑا پریشر ہے میاں صاحب کا، اور ہم نے یہ کام کروانا ہے، تو 3 کو اس کا مرڈر ہو گیا تھا، تو بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ کام ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر جیسے ہی 28 کو لانگ مارچ شروع ہوا تو 29 کو بٹ صاحب نے بولا جی کہ اب آپ آئیں، جو آپ نے بولا تھا وہ کام کروانا ہے۔ میں نے کہا جی شوٹر چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں جی، تو پھر مجھے وہ ادھر لے کر گئے، میاں صاحب سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بولا جی کہ آپ شوٹر ہمارے والے کریں، تو ادھر آپ کو وزیر آباد میں ان کو جگہ دیں گے، اور اس طرح کا کام۔ میاں صاحب نے یہ بات آپ کو خود بولی کہ آپ شوٹر جی بالکل، ہاں جی دیں، 1 to 1 میاں صاحب جیسے آپ کو ہاں جی بٹ صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ نے آگے سے کیا جواب؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ شوٹر دینے کے لیے راضی ہو گئے اس وقت؟ میرے پاس تھے نہیں، ظاہر ہے لیڈر ہیں، تو پھر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جی میرے پاس نہیں ہے، میں نے کہا بٹ صاحب لے ہیں تو ادھر سے اب لیڈر ہیں اندر آئے ہوئے ہیں، چلیں باہر جا کے بٹ صاحب کو میں بول دوں گا۔ جب باہر گئے میں نے بٹ صاحب کو بولا بٹ صاحب یہ تو کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی پھنسا دیں گے، یہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ہر پروٹیسٹ میں، مگر یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ ارشد شریف کا بھی آپ نے کام کروا دیا، اب آپ عمران خان کو بھی مروانے کے چکر میں ہیں، تو میرے پاس تو شوٹر نہیں ہے بٹ صاحب۔ میں نے کہا میرے تو اپنے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ انتظام شاہ صاحب ہم کر لیں گے، بس آپ خاموش رہیں، آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ بٹ صاحب نے آپ کو جب یہ کہا آپ گھر آئے، تو کیا گھر آ کے آپ کا ضمیر جاگ گیا یا کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ یہ بات آپ چپ بھی کر سکتے تھے، آپ اس بات کو مطلب آپ کو کہا گیا، آپ نے منع کر دیا، اس کے بعد عمران خان پہ حملہ ہو گیا، تو آپ نے یہ بات میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر ہی کیوں لائی؟ میں نے کوئی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں بٹھایا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، طارق صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، میں طارق صاحب کے ساتھ بہت سالوں بعد ملاقات ہوئی،
وہ بھی طارق صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس پہ نظر آئے کہ انہوں نے نواز شریف کے اوپر پرچہ کروایا ہے کانسپائرسی کا. تو میں نے سوچا کہ سارا ہم تو ڈائریکٹ ڈیبٹ وٹنس ہیں اندر کے، یار یہ اکیلا آدمی کھڑا ہے تو ہم بھی سادات ہیں، تو چلیں اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی مظاہرے میاں صاحب کے گھر کے باہر کیے جاتے ہیں اس میں طارق اور ساجد صاحب دونوں ہوتے ہیں. ساجد صاحب کو تو کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے عہدہ بھی ملا ہوا اور وہ پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو اسی لیے ایک شک پایا جا رہا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اکسایا ہے یہ سب کچھ کرنے پر، اور آپ کے اوپر کچھ کیسز تھے پاکستان میں، اور آپ کے ایک کزن ہیں عدیل شاہ جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، تو ان کے تھرو ان لوگوں کو بیچ میں انوالو کر کے آپ کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کے کیسز حل کر دیے جائیں گے. یہ باتیں گردش کر رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے اس کی کلیئرٹی لے لیں. دیکھیں جی، جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکلی بنے ہیں، کیونکہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی سپورٹ کرتا ہوں، اور ان کی وجہ سے وہ کیسز بھی بنے ہوئے ہیں جو چودھری صاحبان نے میرے اوپر کروائے ہوئے ہیں. اور وہ پہلے نہیں، سیکنڈ نہیں، دوسری سیکنڈ ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی گیا، اور مجھے 1000 دفعہ آفرز ہوئی ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ کا کیس ختم کروا دیتے ہیں، مگر آپ ان کو چھوڑ دیں. میں نے کہا جی میں میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں، میرے ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں، میں ان کا ترجمان بھی ہوں، تو میرے تلگات بھی ہیں، سارے جتنے بھی نون کے ورکر ہیں، زبیر گل صاحب بھی بڑی عزت کرتے ہیں، سب کے ساتھ اچھی دوستی ہے، تو میں یہ پارٹی نہیں چھوڑ سکتا. میرا ان کے ساتھ 20 سال پرانا رشتہ ہے، تو ظاہر ہے میرے بھی لیڈر ہیں تو ان کے بھی لیڈر ہیں، تو سب کے ساتھ اچھی گفتگو ہے. آج بھی آپ میاں صاحب کو اپنا لیڈر ہی مانتے ہیں؟ ابھی دیکھیں، میں نے تو ان کی ڈائریکشن ٹھیک کیا کہ آپ کرمنل ایکٹیویٹی سے باہر آ جائیں، آپ مت کریں، جمہوریت کو فروغ دیں، اپنے آپ کو عوامی لیڈر دوبارہ ثابت کریں، تو انشاءاللہ اگر وہ ٹھیک ڈائریکشن پر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر وہ ابھی جائیں گے نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی پٹڑی سے نیچے اتر چکے ہیں دونوں باپ بیٹی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ آخری بار میاں صاحب سے ملنے گئے، جہاں پر مبینہ طور پہ یہ ساری کنسپریسی کی گئی، وہاں پر آپ ایک سیکرٹ کیمرہ ڈیوائس اپنے ساتھ لے کے گئے جس کے اندر آپ نے سارے ثبوت ریکارڈ کیے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ، کیونکہ آپ کے اوپر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ صرف باتیں کریں، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو کوئی ایسا شارٹ کلپ جیسے مریم صاحبہ بھی کلپس نکال لیتی ہیں جب ان کے پاس ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا کلپ ہے جس کی بیس کے اوپر آپ یہ سارا کچھ کریں؟ اور اس ملک میں جو لا ہے نا، پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کانسپیریسی میں یا کسی اپنا ایسی ایکٹیویٹیز جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جان جا سکتی ہے، آپ اس میں شامل ہیں اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ ادھر کی پولیس کو نہیں بتاتے تو وہ غیر قانونی ہے، اور اگر آپ بتا دیتے ہیں تو پھر پولیس کا کام ہوتا ہے اس پر ایکشن لینا. تو میرا یہ تھا کہ یا تو میں شروع سے بتا دیتا تو شاید ارشد شریف کی جان بھی بچ جاتی اور عمران خان صاحب بھی، ان کو بھی گولیاں نہ لگتی. میری تھوڑا سا وہ جو میں نے ٹائم لیا، سوچتا رہا، جب دونوں کام ہو گئے تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا، انہوں نے بولا جی کوئی بات نہیں، بٹ صاحب کہہ رہے تھے جی کوئی بات نہیں، وہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھی تیسری اٹیک میں مری تھی، تو ابھی تو یہ پہلا اٹیک ہے، دوسرے تیسرے میں عمران خان کو مار لیں گے. دیکھیں، اگر تو برطانیہ پولیس ان کی پکڑ دکڑ کرتی ہے تو یہ مان جائیں گے 2 منٹ میں، اگر مان جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ میرے اوپر بھی بلیم لگا دیں گے کہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس ارشد شریف کے قتل کا حصہ ہے. کچھ بھی پاسبل ہے اس کنٹری میں، مگر میں نے پہلے ہی اپنے آپ کو کلیئر کر دیا، ان کو سٹیٹمنٹ دے دیا. اگر ابھی یہ پکڑنے کے بعد مانتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو پھر اگر یہ بولتے بھی ہیں پولیس والوں کو، برطانیہ والوں کو کہ شاہ صاحب اس کانسپائریسی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اور یہ اس کا حصہ ہے، تو یہ پولیس ان کی بات نہیں مانے گی کہ یہ تو انہوں نے آ کے تو سب کچھ جو کچھ بھی بتایا یہ بالکل ویلڈ ہے اور صحیح ہے، اور انشاءاللہ میری فتح ہوگی. تو برطانیہ کی پولیس اگر ان کی بات نہیں مانے گی تو آپ کی بات کیوں مانے گی؟ آپ کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے جس کی بیس پہ پولیس آپ کے اوپر یقین کرے گی اور ان کے اوپر یقین نہیں کرے گی؟ وہ میں ثبوت ہوں اور میری بات مانیں گی، کیونکہ میں نے پہلے رپورٹ کروائی ہے کہ ادھر کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور لوگوں کے مرڈر ہو رہے ہیں. آپ نے ایک الزام لگا دیا، کوئی ثبوت نہ ملا، پولیس آپ کے اوپر چارجز بھی لگا سکتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اتنے بڑے الزامات ایک اتنے بڑے 3 ٹائمز پرائم منسٹر کے اوپر لگائے، اور مبینہ طور پہ لگتا ہی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر تو آپ کے اوپر چارجز نہیں ہوں گے. میرے پاس ہو سکتا ہے ہوں، وہ تو جب کورٹ میں جائیں گے تو پھر ہم دیں گے نا. تو وہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ آپ کو ڈیوائس ساتھ لے کے اندر گئے، تو اس کا مطلب وہ بات سچ ہے کہ آپ کے پاس میٹنگ کے اندر کے ہی یہ کورٹ میں فیصلہ ہوگا. اگر یہ کورٹ میں جاتے ہیں پولیس والے لے کر ان کو پکڑ کے، یا مجھے بھی لے کے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی کانسیکوینسز، جو بھی نتیجہ نکلے گا، اگر یہ سچے ہوئے تو میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں،
میں کھڑا ہو گیا ہوں، اگر یہ جھوٹے ہوئے تو یہ اندر جائیں گے۔ آپ جیل جانے سے بالکل نہیں ڈرتے، اور اگر آپ کے اوپر ڈیفرمیشن بھی کر دی جاتی ہے، تک عزت کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں بھی یہ سارے پھنس جائیں گے، کیونکہ ان کو جو ہے نا یہ اے آر وائی پہ کیس کر لیا، کسی اور چینل پہ کر لیا، ان کو وہ پڑا ہوا ہے مزہ کہ ان سے پیسے لے لیے۔ میں ان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، 30 سال ہو گیا ہے، مجھے بھی ان کا پتا ہے کہ ان کو ڈیفیمیشن کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ خود پھنس جائیں گے۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی دے کے ان کو بھاگنا پڑے گا۔ جن پرابلم میں یہ پھنسے ہوئے ہیں نا، میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ناصر بٹ کی اور زبیر گل کی۔ کہا جا رہا ہے کہ زبیر گل صاحب، ان کی ایک ویڈیو آئی جہاں پہ وہ ایک پولیس اسٹیشن کے باہر اور آپ کے اوپر رپورٹ کروانے کے لیے گئے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ناصر بٹ صاحب بھی آپ کے اوپر کوئی کیس کرنے لگے ہیں۔ تو ان کیسز کا آپ کیسے سامنا کریں گے؟ اور ناصر بٹ صاحب تو آپ کے اچھے دوست ہیں، کئی سالوں سے آپ کے دوست ہیں، تو اب یہ کیا دوستی ختم ہو جائے گی آپ کی؟ کوئی دوستی نہیں۔ دیکھیں، زبیر گل صاحب بھی بھائی ہے، وہ کل کہہ رہے تھے فراڈیا ٹولہ، میرا تو انہوں نے نام نہیں لیا، تو چلیں اگر انہوں نے بولا ہے پھر بھی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، میرے صدر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ناصر بٹ میرا دوست ہے بیسیکلی، گل صاحب جدھر بھی ملتے ہیں ان کے ساتھ ایک عزت کا رشتہ ہے، اچھا ملتے ہیں، دیٹس اٹ۔ بٹ صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، ان کو اونچا بولیں نیچا بولیں کیونکہ کٹھے بڑے ہوئے ہیں، تو دوستی ادھر کی ادھر ہی، اب ان پہ اب رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھی زبان بولیں گے تو انشاءاللہ رسپیکٹ کے ساتھ جواب دیں گے، اگر غلط گفتگو کریں گے تو ہم بھی بڑا پتا ہے کہ کیسے کسی کو سٹاپ کرنا ہے، کیسے جواب دینا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ دونوں کی عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، ان کے زبیر گل صاحب کا بھی اور ناصر بٹ صاحب کا بھی۔ اگر دیکھیں گے کہ وہ اوچھے ہتھ کنڈو پہ آ گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا ان کو جواب دیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب جواب دینا جانتے ہیں۔ پولیس اس کیس میں آپ کے ساتھ رابطے پہ ہے، اور آپ نے سیکیورٹی بھی مانگی ہے پولیس جی سے؟ بالکل مانگی ہے، ہاں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے اس سب کے بعد؟ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے، پولیس والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے؟ جی انہوں نے بولا کہ آپ کی جان کو، آپ کی فیملی کو خطرہ ہے، تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو لاسٹ چیز یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے بعد نون لیگ کی کسی قیادت نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو، آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہو؟ قیادت نے تو دیکھیں میرے ساتھ تو نہیں وہ رابطہ بھی کرے گی، مگر ان کا ایک آدمی ہے جس کی ڈائریکٹ مریم صاحبہ کے ساتھ ہے، ان کی کال آ جائی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ بڑی پریشان ہے، شاہ صاحب قیادت بڑی پریشان ہے۔ میں کہہ رہی قیادت نہیں، آپ کی ڈائریکٹ مریم صاحبہ کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ بڑا اچھا آپ کا، اگر وہ میٹنگ میں بھی ہوتی ہے تو آپ کا فون جاتا ہے وہ اٹھا لیتی ہے، آپ بتائیں پیغام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ پریشان ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو مجھے مانتے نہیں کہ میں ترجمان ہوں۔ کہتے ہیں نہیں وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کو بولیں آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کو ترجمان مانتے ہیں مگر ہم میڈیا کے سامنے نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری کچھ پولیٹیکلز کچھ ایسے ٹرم کنڈیشن ہے، اگر ہم ادھر بولیں کہ یہ ہیں تو پھر ہم شامل تفتیش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا کیا جواب دیا؟ آپ کیا آپ ان کی بات مانیں گے یا آپ اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے؟ میں نہیں مانوں گا۔ کل وہ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کے پاس ٹائم ہے، میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ کا اپنا گھر ہے، میرے تو آپ کے ساتھ ویسے بھی پیار ہے، تو انہوں نے بولا کہ میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو ہم 1 to 1 بیٹھ کے بات کریں گے۔ میں نے کہا جی کوئی آپ ریکارڈنگ کا حصہ بنائیں گے؟ کوئی چھپ لو کے کہتے ہیں جی نہیں ہم سید ہیں، حضرت امام حسین کے علیہ السلام کے ماننے والا ہوں، تو میں انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے آپ سے باتیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ میٹر کسی جگہ پہ ہم اس کو حل کر لیں۔ میں نے کہا جی یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، جس مقام پر یہ سچائی چلی گئی ہے، جدھر میں سٹینڈ لیا ادھر سے تو آپ مجھے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پاکستان کے کچھ چینلز پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آپ نے 11 قتل کیے ہیں اور آپ کو قتلوں کے مقدمے ہیں، اسی لیے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی شوٹر مانگے گے، تو کیا آپ کی کوئی ایسی ہسٹری ہے پاس میں کہ آپ نے قتل کیے ہوئے ہیں اور وہ قتلوں سے بھاگ کے آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ ہماری دیکھیں پہلے ادھر مدینہ میں دشمنی تھی آپس میں 2 خاندانوں کی، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا، تو اس کے بعد 2004 میں جب ہم نے ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، یعنی اس وقت یہ زندہ تو نہیں تھے نا جماعت، مگر ہم تو ان کے لیے کھڑے تھے، تو کوئی بھی ادھر کوئی ایسا کام ہوتا تھا ادھر ایک پرے ہمیں آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، جس میں کوئی شاید سید زادی تھی، تو وہ جو جدھر لڑائی شاہی ہوئی ادھر بھی وہ دوسرے گروپ کے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا، تو ادھر لڑائی شاہی ہوئی تو ادھر وہ لوگ مارے گئے، اور اس کی جو FIRs ہیں انہوں نے ہمارے اوپر ڈال دی، ہمارے اوپر دوسری FIR ڈالی، پہلی نہیں، کہ یہ نہیں یہ ہیں،
تو ہمارا اس میں کوئی لین دین نہیں. ہم تو اپنی جان بچا کر ادھر سے سارے ادھر بھاگے, اور بڑے بھائی تھے وہ بھی ادھر مارے گئے بے قصور, وہ بھی ادھر سے گئے ہوئے تھے. ہمارا تو کوئی لین دین ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ, کوئی دشمنی نہیں تھی. آپ نے کچھ انٹرویوز میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس فیملی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کے ہی چھوڑیں گے, تو کیا اچانک سے آپ کا جو اتنا سٹانس بدل گیا, کیا آپ کو اب کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے میاں صاحب سے یا مریم نواز سے, کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ جن کو ایک ہفتہ پہلے تک آپ لیڈر ہی مانتے تھے, اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے ہی چھوڑیں؟ یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے. ایک ہفتہ پہلے میں لیڈر نہیں مانتا تھا, میں ان کو 8 جولائی سے پہلے لیڈر مانتا تھا. جیسے 8 جولائی سے لے کے جب یہ ایکٹیویٹیز آئی ہیں, ارشد شریف کا مرڈر ہوا, عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس دن سے سچ پوچھیں کہ میں نے ان کو اپنا لیڈر ماننے سے انکار کر دیا. لیڈر ماننے سے اپنے انکار کر دیا, مگر پھر بھی آپ دفتر کے باہر ہوتے تھے. یہ چیز بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں. اس وجہ سے نا تھوڑا کم جاتا تھا, مگر بلاتے تھے. نماز جمعہ کے لیے بھی میرا نام لکھا ہوا ہے رجسٹر میں, ٹھیک ہے, تو جاتا تھا. بٹ صاحب تو آتے تھے, شاہ صاحب میں آپ کو پک کر رہا ہوں, پلیز ریڈی ہو جائیں, کٹھے چلتے ہیں, کٹھے بھی جاتے تھے بٹ صاحب سے آگے. اور ان کو کبھی میں بھی ساتھ لے آتا تھا, لے جاتا تھا. کبھی بھی پروٹیسٹ ہوتا تھا بٹ صاحب کو, کبھی میں گھر سے پک کر لیتا, کبھی بٹ صاحب کہتے کہ شاہ صاحب میں آپ کو پک کر لیتا ہوں, وہ آ جاتے, کٹھے نکل جاتے, ختم کر کے سیدھے گھر آ جاتے. تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ سید تسنیم حیدر شاہ صاحب اپنی بات پر قائم رہیں گے اور جب تک ان کے اندر دم ہے وہ یہ کیس لڑتے رہیں گے اور شریف فیملی کے خلاف اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے؟ سر یہ جو میرا موقف ہے نا, جو میں سچائی پہ کھڑا ہوا ہوں, یہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے میری جان بھی چلی جائے. میں اس پہ پورا سٹینڈ لوں گا اور آخر تک مقابلہ کروں گا, کورٹوں میں بھی کروں گا, انشاءاللہ ہر جگہ کروں گا, چاہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلے. اپنی سچائی سے پیچھے نہیں. شاہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی وہ لوگ یورپ گئے ہیں, مگر آپ نے کہیں پہ بولا ہے کہ وہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے ہیں. تو کیا میاں صاحب اور ان کی فیملی بھاگ چکے ہیں آپ کی وجہ سے, یا وہ واقعی کسی دورے کے؟ میرے خیال سے تو یہ بھاگے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو حقیقی کیس جو ریالٹی ہے اور یہ کھل گیا ہمارے خلاف, سی آئی ڈی اگر آئی, انہوں نے انٹرویو کیا, تو وہ ہمیں ریسٹ کر سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے وہ جیسے کہ سی آئی ڈی والے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو اس وقت تک کنٹری نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک اس کیس کا فیصلہ کورٹس کے اندر نہیں ہو جاتا. تو میرے صاحب تھے, جب ان کو پتا چلا ہے تو یہ بوری بسترا پیک کر کے بھاگے ہیں, کہ اس سے پہلے کہ سی آئی ڈی آ کر ہمارے ساتھ کوئی ایسے بین لگا دے, ادھر سے نکل جائیں. اب دیکھتے ہیں وہ واپس آتے ہیں, واپس آئے تو پھر باہر نہیں نکل سکتے, اب باہر چلے گئے تو اندر نہیں آ سکتے. دونوں طرف ہی وہ اپنا ان کے لیے جیلیں کھلی ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ پکڑے جائیں گے, زیادہ دور نہیں بھاگ پائیں گے. سی آئی ڈی نے, آپ نے بولا کہ سی آئی ڈی نے آپ کو بولا تھا کہ ان کو جانے نہیں دیں گے, تو پھر سی آئی ڈی نے ان کو جانے کیوں دے دیا, یا پھر آپ کو انفارم کیا گیا ہے کہ شریف فیملی کو اس کیس کے اندر انہوں نے اپروچ کیا یا انہوں سے بھی کوئی بیان لیا گیا ہے؟ جی, جو ہمارے سولسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے بات ہوئی ہے, جو سی آئی ڈی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ کر دی, ہم نے ان کو پروٹیکشن دے دی. اب یہ میٹر آپ ہم پر چھوڑیں کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے یا انٹرویو کرنا ہے. ہم اس کیس کو ہائی پروفائل پر ڈیل کریں گے. اگر وہ واپس آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کورٹ سے نہیں ڈرتے؟ واپس آ گئے تو پھر برٹش کورٹ میں مقابلہ کریں گے. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, میاں صاحب بھی ادھر ہیں, تو مریم صاحب بھی ادھر ہیں. میاں صاحب واپس آئیں گے تو اب ہم پی ٹی آئی کے جو باہر جلسے ہو رہے ہوں گے اس میں ہم آپ کو بھی دیکھیں گے. پہلے آپ اس سائڈ کھڑے تھے, پھر آپ اس سائڈ کھڑے ہوں گے. نہیں, کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے. زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی تصویریں ہیں, اسد کیسر کے ساتھ بھی آپ کی تصویریں ہیں, پیپل پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی آپ کی تصویریں ہیں, اور نون لیگ کا جو بینچ ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو جہاں پہ جو پارٹی آپ کو نظر آتی تھی آپ وہاں چلے جاتے تھے. تو کیا یہ بات سچ؟ پیپل پارٹی کے چودھری ریاض صاحب بڑے پرانے دوست ہیں. جب ہم 92 میں آئے تھے تو وہ بڑے بھائیوں کی طرح, تو انہوں نے اس وقت بے نظیر کو جوائن کیا ہوا تھا, بعد میں بے نظیر میں بھی شاید ان کو فرق کر دیا, تو اس کے بعد پھر بی بی کا مرڈر ہو گیا. تو محسن باری صاحب وہ بھی ہمارے دوست ہیں. پارٹی تو انہوں نے بعد میں جوائن کی, محسن باری صاحب نے بھی, مگر رشتہ تو ادھر ہی قائم ہے. اس کے بعد جو بھی ان کا کوئی فنکشن ہوتا تھا وہ بلاتے تھے کہ شاہ صاحب ضرور آئیں. وہ بھی اگر میرے ایریے میں ہوتا تو ہم چلے جاتے تھے, چلے دیکھتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں, کیا ان کا. زلفی بخاری صاحب زلفی بخاری صاحب آئے تھے ادھر, تو رویل آف نواب میں ادھر ایک دعوت تھی, تو انہوں نے مجھے لوگوں نے جو کروا رہے تھے کہ زلفی بخاری صاحب آ رہے ہیں, تو میں نے کہا چلے چلتے ہیں, نو پرابلم, دیکھتے ہیں یہ کیا. تو ان کے آگے میں نے وہی NICOP وہ جو سوال کیا تھا جو اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے, کہ 1.3 ملین جو آپ
کہتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کے ووٹس ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو دوسری کنٹری ہے جیسے جرمن ہے، اسپین ہے، ادھر 5 لاکھ آدمی ہے جن کے پاس NICOP نہیں ہے، تو آپ ان کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو اوورسیز ہیں، ان کا تو ووٹ ویلڈ ہی نہیں ہے۔ تو ان کو اس سوال سے وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ شاہ صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر جواب دے رہے تھے، تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ جب بھی آئیں تیاری کر کے آئیں۔ تو وہی پہلی ملاقات تھی، اور پھر بھی ہم نے جو سوال کیا ان کے اگینسٹ ہی کیا، تو میری ان کے ساتھ نہ تو کوئی دوستی ہے، نہ کبھی ان سے ملا ہوں، تو نہ ہی ابھی وہ مجھے پہچانتے ہیں، نہ میں پہچانتا ہوں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے پاس منسٹری تھی، تو مشہور آدمی۔ کیونکہ آپ ترجمان بھی رہے ہیں بھی، بلکہ نون لیگ کے بقول آپ کے، تو نون لیگ کی طرف سے PTI کی طرف سے آپ کو کوئی عہدہ آفر ہوا ہے اس سب کے بعد؟ کوئی کسی نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو کہ شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اتنا بڑا آپ نے کام کیا تو ہم آپ کو کھلے دل سے گلے لگاتے ہیں؟ جی نہیں، میں نے بالکل نہیں، ایسے نہیں، میں کہ نون چھوڑوں گا تو مجھے PTI عہدہ دے گی تو میں ادھر بھاگ جاؤں گا، مجھے عہدہ چاہیے نہیں، میں عہدے کے بغیر بھی ٹھیک ہوں۔ پہلے تو یہ پرابلم حل کریں گے نا کہ ان کا مقابلہ کریں گے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اندر جاتے ہیں یا میں، جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی جو پاکستان کی خدمت کرتی ہے، جمہوریت کو فروغ دیتی ہے، اس کا ساتھ دیں گے۔ سید تسنیم حیدر شاہ صاحب کا اگلا ووٹ کس کو جائے گا؟ اگلا ووٹ جو ہے نا جی، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے جب وہ ٹائم آئے گا، تو کسی چور ڈاکو کو نہیں جائے گا۔